الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، ہجری سال کا آخری جمعہ اس وقت ہم نے پڑھا ہے. اگلا جمعہ ہجری سال کا نئے سال کا جمعہ ہوگا. سال کا آخری جمعہ، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ سال کا اختتام. اس سے پہلے ہمیں جو ہے دن رات، سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، ہر دن ہمیں اس بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کرتا ہے کہ یہ دنیا، اس کے لیے زوال یقینی ہے. سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ زوال کے وقت سروں پر رہتا ہے، لیکن وقت آتا ہے پھر وہ زائل ہونے لگتا ہے، نیچے غروب ہونے لگتا ہے. سورج کا طلوع غروب ہونا، چاند کا طلوع غروب ہونا، مہینوں کا آنا اور جانا، دن کا آنا اور جانا، سالوں کا آنا اور ختم ہونا، یہ روزمرہ، یہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ مشاہدہ کرتے آ رہے ہیں. یہ سب ہمیں اس بات کی طرف جو ہے ہماری توجہ مبذول کرتے ہیں کہ اس دنیا کو قرار نہیں ہے، اس دنیا کو یقینی طور پر زوال ہے. اب جب ہم نے ہجری سال کے اختتام پر ہم پہنچ چکے ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پورے سال کے اندر ہم سے کیا کچھ ہوا. اطاعت و بندگی کے جو کام ہم سے ہوئے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے. واجبات و فرائض کی ادائیگی ہم سے ٹھیک طریقے سے ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس پر استقامت طلب کرنی چاہیے اور اس کی قبولیت کی اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. اور خدا نخواستہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا کوئی عمل ہم سے سرزد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کام سے جو ہے الگ ہو کر سچی پکی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس عزم کو، ارادے کے اظہار کی ضرورت ہے کہ آئندہ ہم اس طرح کے گناہوں کے اندر اپنے آپ کو لت پت نہیں کرنے والے. یہ اصل میں جو ہے یہ محاسبہ ہے سال کے اختتام کا. ہر آدمی، ہر جو ہے شرکا، کمپنیاں چلانے والے، کاروباری حضرات، دکاندار سال کے اختتام پر اپنا جو ہے حساب کتاب رکھتے ہیں. اپنے اپنے حساب سے وہ جو ہے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس سال مجھے کیا منافع ہوا، کتنا نقصان ہوا، کتنی طرف سے مجھے پیسہ آنے والا ہے، اور کون مجھے پیسہ باقی ہے، میری طرف سے کس کو جانا ہے. یہ پورا حساب لگاتے ہیں اور اگلے سال کے لیے یا پھر جو ہے اگلی تیاری خوب طریقے سے کرتے ہیں. ہمیں اپنے سال کے اختتام پر اپنے اعمال کے محاسبے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کریں گے، ہمیں اطمینان نہیں ہونا چاہیے. زندگیاں آتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، سال آتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، دن آتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. ایک ایک دن ہماری زندگی سے ختم ہو رہا ہے، ہمیں اس دنیا سے دور کرتا جا رہا ہے، ہماری قبر سے ہمیں قریب کر رہا ہے، ہماری موت سے ہمیں قریب کر رہا ہے. جیسے جیسے ہماری زندگیاں بڑھتی گئی، ہمیں اس پر یہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جوان ہوئے، ہم ادھیڑ عمر کے ہوئے، ہم بڑھاپے کی طرف پہنچ گئے. نہیں، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اب اس دنیا کے اندر رہنے کا وقت کم ہے. ہمارا جتنا وقت ہمیں دنیا کے اندر رہنے کا دیا گیا تھا، اس میں سے 1 سال ختم ہو چکا ہماری زندگی کا. اب وہ سال زندگی میں پھر کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتا. تو ہمیں اپنی جو ہے محاسبے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی موت کے قریب پہنچ گئے، اپنی قبر کے قریب پہنچ گئے، اللہ کے سامنے جواب دہی کے قریب پہنچ گئے. یہ جب تک ہم محاسبہ نہیں کریں گے اور اپنی آنے والی زندگی کا حساب نہیں لگائیں گے، اس وقت تک عقل مند اسے نہیں کہا جا سکتا. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند انسان وہ ہے
جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، حساب رکھتا ہے، شمار کر لیتا ہے اپنی چیزوں کو اور آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس سال کے اختتام کے ساتھ جب ہمیں اپنی موت کا، اپنے اختتام کا، اپنی زندگیوں کے ختم ہونے کا جو ہے اعلان کیا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی ابھی ختم ہونے والی ہے، تم بھی اپنی موت کے قریب پہنچ رہے ہو، تم بھی اللہ کے قریب پہنچ رہے ہو، تم بھی قبر کے قریب پہنچ رہے ہو، تو ہمیں جاننا چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے، جس کا آغاز قبر کی زندگی سے ہوتا ہے، جہاں پر لٹا دیے جانے کے بعد دو فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں، بہت آسان سوال، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اس شخص کے ان کے متعلق کیا جانتے ہیں جو تمہارے اندر مبعوث کیے گئے تھے، جو تمہارے اندر بھیجے گئے تھے۔ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال ہوتا ہے۔ 3 سوالات، چند سیکنڈوں کے سوالات ہیں دنیا کے اعتبار سے، لیکن قبر کا مرحلہ کئی دنوں کا مرحلہ ہے۔ ان سوالات کا ٹرائل چلتا رہتا ہے دنیا کے کئی دنوں کا۔ علماء نے لکھا ہے، علامہ سیوطی اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 7 دن جو دنیا کے ہوتے ہیں، اس 7 دنوں تک یہ ٹرائل چلتا رہتا ہے ان 3 سوالات کا۔ یہ 3 سوالات کے جوابات صحیح اسی کے نکلیں گے جس نے دنیا کی زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس قبر کو اس انسان کے لیے یا تو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، یا پھر اللہ حفاظت فرمائے جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ سب ہمارے اپنے اختیار کی چیزوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی قبر کو جنت کا باغ بنائیں یا کچھ اور ہو جائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر قبر کے مرحلے کے بعد پھر جو ایک وقت آنے والا ہے، حشر و نشر کا وقت آنے والا ہے، جس وقت قبروں سے اٹھ کر سب کھڑے ہوں گے، اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ کسی کے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا، کسی کے پیروں میں جوتے نہیں ہوں گے، ننگے سر، ننگے پیر، ننگے بدن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ سبھی لوگ حاضر ہوں گے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سبھی حاضر ہوں گے۔ انبیاء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، اتقیاء بھی ہوں گے، اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے، اور دوسرے لوگ بھی ہوں گے، سبھی لوگ ہوں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوال فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، جردن مردہ آپ فرما رہے ہیں، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پیر، ایک دوسروں کی شرمگاہ کیا ہم دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ وقت اس قدر بھیانک ہوگا، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی، توفیق نہیں ہوگی، ہر کوئی اپنے جو ہے اپنی جو ہے کامیابی کو تلاش کر رہا ہوگا کہ اس وقت میرا کیا ہوگا، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ پھر اس کے بعد حشر کے مرحلے کے بعد نشر کا مرحلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال اس کے ہاتھوں میں دیں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس کا آسانی سے معاملہ نکل گیا، حساب ہو گیا۔ اور جس کا نامہ اعمال اللہ حفاظت فرمائے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، الٹے ہاتھ میں دیا گیا، پھر تو وہ چلا گیا۔ یہ حشر کے بعد نشر کا مرحلہ، پھر اللہ کے سامنے پل صراط پر سے گزرنے کا مرحلہ ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر جو پل بنا ہوا ہے، جس کے متعلق حدیث میں آیا کہ انسان کے بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، جہنم کے اوپر لگا ہوگا، اور ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ قرآن نے بتلایا، اللہ کے نبی اس وقت اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ میری امت کی حفاظت فرما، ان کو سلامت رکھ، آسانی سے گزار دے۔ بزرگوں اور بھائیوں، وہاں سے تیزی سے وہی گزریں گے جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو اللہ کی اطاعت کی زندگی بنا کر گزارا ہوگا۔ کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح سے نکل رہا ہوگا، کوئی بھاگ کر نکل رہا ہوگا،
کوئی تو اتنا تیز ہوگا کہ بجلی کی طرح سے نکل جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے گزر گیا۔ اپنے جو ہے پل صراط پر سے گزرنے کو ہم اپنے لیے بجلی کی طرح سے گزرنے والے بنائیں، اس کی اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ ہمیں بجلی کی طرح سے اس پر سے گزار دے۔ پھر اس پر سے گزرنے کے بعد کا جو مرحلہ نامہ اعمال کی تولنے کا مرحلہ ہوگا، دنیا کے اندر جو عمل کیے تھے اس کے اعمال کو تولا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا پلڑا نیکی کا بھاری ہو گیا تو وہ بڑے اچھی زندگی اس کو نصیب ہوگی، فی عیشۃ راضیہ، ایسی زندگی خوشی کی زندگی ہوگی۔ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، لیکن جس کا نامہ اعمال کا پلڑا نیکی کا پلڑا ہلکا ہوگا، بدی کا پلڑا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ اس کے لیے بربادی کے سوائے کچھ نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، سال کا اختتام ہمیں اپنی زندگی کے اختتام کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اختتام کے بعد کی جو اگلے مرحلے کی زندگی ہے اس مرحلے کی تیاری کی دعوت دیتا ہے۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے تنہائی میں بیٹھ کر روئے، اپنے اعمال کو یاد کرے، سال بھر مجھ سے کیا ہوا تھا، میں نے کیا کیا اعمال کیے تھے، اگر میں نے سال میں اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی ہے تو اللہ سے توبہ کی جائے گی، اللہ سے گڑ گڑایا جائے گا، معافی طلب کی جائے گی۔ بندوں کے حقوق کے اندر ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے تو ان سے مل کر کے معافی طلب کی جائے گی۔ کسی کے حقوق ہمارے ذمے باقی ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کی جائے گی۔ اگر حقوق کو باقی رکھ کر دنیا سے چلے جائیں گے، قرضوں کو باقی رکھ کر دنیا سے چلے جائیں گے، دوسروں کا مال اپنے پاس رکھ کر دنیا سے چلے جائیں گے، پھر وہ آخرت کی زندگی سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے نام اعمال کو ان کو دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے سال کا حساب لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کا صحیح حساب لگا کر کے اپنی زندگیوں کو صحیح رخ پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔